قومی اسمبلی میں آج اہم قانون سازی کا امکان۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق حکومت ضمنی ایجنڈے کے ذریعے قومی اسمبلی میں آج اہم بل پیش کرے گی۔ آج قواعد معطل کر کے بل منظور کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے تمام اراکین کو آج ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ بل پہلے وفاقی کابینہ سے منظور ہوگا، پھر قومی اسمبلی اور بعد ازاں سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اہم بل کی تفصیلات خفیہ رکھی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ادارہ جاتی قانون سازی ہے، کابینہ سے منظوری کے بعد تفصیلات سامنے آئیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ ملک کی موجودہ صورتحال سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہریوں پر اضافی بوجھ کا معاملہ ایجنڈے میں شامل۔ پیٹرول اور ڈیزل پر ڈیلرز مارجن میں 15.51% اضافے کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ عوام کے لیے ڈیزل کی قیمت میں ریلیف۔ پیٹرول پھر مہنگا، ڈیزل 32 روپے 63 پیسے سستا، نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 97 پیسے اضافہ، 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتی ہیں کہ حکومت کو عوامی مسائل کا مکمل ادراک ہے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ حکومت توانائی میں خود کفالت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طویل مدتی توانائی سیکیورٹی یقینی بنانا ہوگی۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف سخت ترین اقتصادی جنگ شروع کرنے کا اعلان۔ تہران کو مکمل طور پر معاشی تنہائی کا شکار کرنے کی دھمکی۔ ٹرمپ نے ایران کو معاشی سہارا دینے والے ممالک کو بھی سنگین نتائج کی وارننگ دے دی۔ کہا ایران کی تیل سمگلنگ، رقوم کی منتقلی اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے مدد فوری بند کی جائے۔ ایران کو ڈیل کے بہت مواقع دیے مگر اس نے ضائع کر دیے۔ ایران کو شکست دینے میں اتحادی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت معاشی اقدامات کو اقتصادی ڈی ڈے قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں قیام امن کے لیے سیاسی اور سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ مشاورت اور تعاون بڑھانے کے طریقے پر گفتگو۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے سفارتی رجحانات اور علاقائی صورتحال کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ موجودہ صورتحال پر اپنی آراء کا تبادلہ کیا۔ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے اور باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد معزز مہمان کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر باضابطہ دستخط کیے جائیں گے۔ دوسری جانب شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی بھی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر اہم پیش رفت متوقع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب کوتاہی برتنے والے افسران پر سخت برہمی کا اظہار۔ شہروں اور دیہات میں اسٹاف اور ورکرز کی غیر حاضری کی رپورٹ کا سخت نوٹس۔ صفائی آپریشن میں کوتاہی اور گھپلے پر سخت ترین قانونی کارروائی کا حکم۔ گلی محلوں اور سڑکوں کی صفائی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ کہا مرکزی سڑکوں پر گندگی سے بھرے ویسٹ انکلوجر افسوسناک ہیں۔ ستھرا پنجاب آپریشنز میں کرپشن اور کوتاہی برتنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بری کارکردگی پر ایم ڈی ستھرا پنجاب کو 3 سال پوسٹنگ نہیں ملے گی۔ دفتروں میں آرام سے بیٹھ کر تنخواہیں لینے والے لوگ گوارا نہیں، کام کرنا ہوگا۔ ستھرا پنجاب کی صفائی آپریشن میں ہر روز بہتری آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کا ستھرا پنجاب ورکرز کو ہر ماہ 5 تاریخ سے پہلے ادائیگی یقینی بنانے کا بھی حکم۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے آج صوبائی حکومت سے مشاورت کرے گا۔ الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس 11 بجے۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے صوبائی حکومت سے مشاورت ضروری۔ پنجاب حکومت نے مشاورت کے لیے صوبائی وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔
اسلام آباد اور راولپنڈی میں چوتھے روز بھی موسلادھار بارش، جہلم اور گجرات سمیت دیگر شہروں میں بھی برسات، نشیبی علاقے زیریاب، سڑکوں اور گلی محلوں میں پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کی مزید شہروں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ ادھر سوابی میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، ندی نالوں میں طوفانی۔ سوابی کے علاقے آزاد خیل میں دیوار گرنے سے باپ بیٹی جام حق، ماں اور بیٹا زخمی ہو گئے۔ ملائیشیا کے وزیر داخلہ کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد معزز مہمان کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر باضابطہ دستخط کیے جائیں گے۔ دوسری جانب شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی بھی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات پر اہم پیش رفت متوقع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سترہ پنجاب کوتاہی برتنے والے افسران پر سخت برہمی کا اظہار، شہروں اور دیہات میں سٹاف اور ورکرز کی غیر حاضری کی رپورٹ کا سخت نوٹس، صفائی آپریشن میں کوتاہی اور گھپلے پر سخت ترین قانونی کارروائی کا حکم، گلی محلوں اور سڑکوں کی صفائی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ کہا مرکزی سڑکوں پر گندگی سے بھرے ویسٹ انکلوجر افسوسناک ہیں، سترہ پنجاب آپریشنز میں کرپشن اور کوتاہی برتنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بری کارکردگی پر ایم ڈی سترہ پنجاب کو 3 سال پوسٹنگ نہیں ملے گی۔ دفتروں میں آرام سے بیٹھ کر تنخواہیں لینے والے لوگ گوارا نہیں، کام کرنا ہوگا۔ سترہ پنجاب کی صفائی آپریشن میں ہر روز بہتری آنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کا سترہ پنجاب ورکرز کو ہر ماہ 5 تاریخ سے پہلے ادائیگی یقینی بنانے کا بھی حکم۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے آج صوبائی حکومت سے مشاورت کرے گا۔ الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس 11 بجے۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے صوبائی حکومت سے مشاورت ضروری۔ پنجاب حکومت نے مشاورت کے لیے صوبائی وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں چوتھے روز بھی موسلادھار بارش، جہلم اور گجرات سمیت دیگر شہروں میں بھی برسات، نشیبی علاقے زیریاب، سڑکوں اور گلی محلوں میں پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کی مزید شہروں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ ادھر سوابی میں موسلادھار بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، ندی نالوں میں طوفانی۔ سوابی کے علاقے آزاد خیل میں دیوار گرنے سے باپ بیٹی جام حق، ماں اور بیٹا زخمی ہو گئے۔